حق آتی کفر و ضلالت رفیع الدرجات حل المشکلات جواب السوالات غالب الحوالات سید المفسرین استاذ المحدثین امام المناظرین شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین قائد فوج اسلام دافع جیوش اسلام تاجدار اہل سنن امام الموقف شریعت کے امام طریقت کے امام معرفت کے امام حقیقت کے امام عشق کے امام اعلیٰ امام اولا امام بالا امام اچھے امام سچے امام پیارے امام ہمارے امام تمہارے امام دلارے امام نیارے امام آقا امام بابا امام منجا امام مرشد امام الحضرت الحضور القاری المقری العالم الفاضل الادیب الخطیب الطبیب النقیب الحکیم الشاہ المفتی المحقق المحدث المناظر الشیخ امام امام احمد رضا خان خود زمان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ زور سے اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام زور سے شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ہمارے حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ معلوم ہے یہ مکھیاں مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ کیا کہہ رہی ہیں تو میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ مکھیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ بغیر سالن کے بغیر ترکاری کے روٹی کھا رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ تھوڑی ہی دور آگے چل کر غار ہے اور غار کے اندر ہم مکھیوں کا ایک چھتا ہے اور وہ چھتا شہد سے لبالب ہے شہد سے لبالب ہے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ بغیر سالن کے روٹیاں کھا رہے ہیں اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں آپ کا خادم ہمارے ساتھ غار میں جائے اور غار سے شہد لائے اور پھر تازہ شہد سے آپ کے صحابہ روٹیاں تناول فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ اور مسکرا کے بولو سبحان اللہ معلوم ہے میرے حضور نے پھر کیا فرمایا مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر داماد پیمبر علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی ان مکھیوں کے پیچھے پیچھے جاؤ ارے بول تو دے یار سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے بولنا ہے ویسے بولو سبحان اللہ جیسا بولنا چاہیے ویسا بولو مسکرا کے سبحان اللہ سبحان اللہ شہد کی مکھیوں کے شہد کی مکھیوں کے پیچھے صحابی وہ بھی کون صحابی مولا کائنات اسلام کے چوتھے خلیفہ داماد پیمبر حسن کے بابا حسین کے والد فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عفیفہ منیفہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شوہر نامدار علی پیچھے پیچھے جاؤ غار میں داخل ہو جاؤ شہد ملے گا لے آنا محبت سے بولو سبحان اللہ شہد کی مکھیوں کے پیچھے چلنے والے جنتی صحابہ کی کیا شان ہے مقام کیا ہے عرش حسن ملت میں آنے والوں توجہ سے سنو حضرت علی پیچھے پیچھے اور شہد کی مکھی یار ہم کو لگ ہی نہیں رہا خانقاہ میں بات کر رہا ہوں قبرستان میں بات کر رہا ہوں زور سے بولو سبحان اللہ میں آئے ہوئے ہو اس بارگاہ کو اگر سمجھ لوگے نا تو پھر جو ہے نا کل ہی سے آپ لوگ کا معاملہ بدل جائے گا کل ہی سے آپ کے تمام معاملات کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں اللہ اکبر مکھیاں شہد کی ہیں آگے آگے ہیں پیچھے پیچھے مولا علی ہے غار تک مکھیاں پہنچی علی بھی ایک برتن لے کے غار تک پہنچ گئے دیکھا چھتا ہے اور بڑا شاندار چھتا ہے اور شہد سے لبالب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بول دے بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ چھتا سے شہد نکالا حضرت مولا کائنات نے برتن میں جمع کیا لے کے فوراً حضور کی خدمت میں پہنچے حضور نے صرف
روٹیاں کھانے والے صحابہ کے درمیان شہد تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. وہ صحابہ جنہوں نے صبر توکل قناعت کی اعلیٰ ترین مثال پیش کی. سالن نہیں ہے, ترکاری نہیں ہے, روٹی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے باوجود سر کٹانے کے لیے حضور کے ساتھ نکل گئے ہیں, گردن کٹانے کے لیے حضور کے ساتھ نکل گئے. تو اللہ نے تازہ ترین شہد کا انتظام فرما دیا. اب کے کان ہے اور وہی بھن بھنا رہی ہے, وہی بھن بھنا رہی ہے. تو صحابہ نے پھر پوچھ لیا, یا رسول اللہ اب یہ شہد کی مکھیاں کیا بول رہی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا, میرے صحابہ اب میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اے مکھیوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ شہد کیسے جمع کرتی ہو, اس کے اندر مٹھاس کیسے داخل کرتی ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا, یا رسول اللہ ہم پھلوں کے رس کو چوستے ہیں. میں نے پوچھا پھلوں کے رس کو چوستی ہو؟ تو کسی پھل کا رس تو کھٹا بھی ہوتا ہے, کسی کا تیتا بھی ہوتا ہے, کسی کا میٹھا بھی ہوتا ہے, لیکن شہد تو صرف میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے. اس میں تیتا پن کہاں ہے, اس میں کڑواہٹ کہاں ہے, اس کا راز کیا ہے؟ تو یہ مکھیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی بات بجا ہے, آپ کی بات درست ہے. پھلوں کا رس کڑوا بھی ہوتا ہے, تیتا بھی ہوتا ہے, کسی کا میٹھا بھی ہوتا ہے, مگر شہد سارا کا سارا میٹھا ہوتا ہے. راز یہ ہے کہ جب ہم لوگ رس چوس لیتے ہیں تو ہم لوگوں کی ایک سردار ہوتی ہے, ملکہ ہوتی ہے. ایک مکھی کیا ہوتی ہے ہم لوگوں کی؟ رانی ہوتی ہے, ملکہ ہوتی ہے. آپ لوگ اس رانی اور ملکہ کو دیکھتے ہوں گے. یہ شہد کے چھتر لوگ لگاتے ہیں نا, کیسے لگاتے ہیں؟ بس وہی رانی مکھی کو, ملکہ مکھی کو ایک جگہ لا کر چھوڑ دیتے ہیں, پھر ساری شہد کی مکھیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں. شہد تیار ہو جاتا ہے, لوگ کاروبار کر رہے ہیں, دھندا کر رہے ہیں. مکھیوں نے کہا حضور سے, یا رسول اللہ جب ہم لوگ رس چوس لیتے ہیں تو ہماری جو رانی ہوتی ہے, ملکہ ہوتی ہے, پھر وہ آپ پر درود پڑھنا چالو کرتی ہے. اور جب وہ آپ پر درود پڑھنا چالو کرتی ہے تو ان کی اتباع میں ہم لوگ بھی درود پڑھتے ہیں. اور پھر اسی درود کی برکت سے, آپ پر سلام کی برکت سے اللہ شہد کو میٹھا بنا دیتا ہے. اللہ شہد کو میٹھا بنا دیتا ہے. اے عرص حسن ملت میں آنے والوں, بھائی بھائی میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے, میاں بیوی میں کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے, پڑوسی سے کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے, رشتہ دار سے کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے, بیٹوں سے کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے, بیٹی سے کڑواہٹ پیدا ہو گئی ہے. بہت درود, بہت سلام, درود و سلام کی برکت سے کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جائے گی. درود و سلام کی برکت سے آپ کا بگڑا کام بن جائے گا. درود و سلام کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت چالو ہو جائے گی. درود و سلام کی برکت سے آپ کے چہرے میں نور پیدا ہو جائے گا. درود و سلام کی برکت سے آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول. نعرہ تکبیر. اٹھتے ہوئے پڑھو, بیٹھتے ہوئے پڑھو, خلوت میں پڑھو, جلوت میں پڑھو, سفر میں پڑھو, حضر میں پڑھو, دن میں پڑھو, رات میں پڑھو, قیام کی حالت میں پڑھو, اور بیٹھے ہوئے پڑھو, سوتے ہوئے پڑھو, جاگتے ہوئے پڑھو, چلتے ہوئے پڑھو, چلتے ہوئے پڑھو, جانا چاہو تب پڑھو. درود پڑھتے جاؤ گے, تم سے تمہارا رب راضی ہوتا چلا جائے گا. کا خاص پیغام لے کر جاؤ کہ آپ کو درود و سلام کی کیا کرنی ہے؟ کثرت کرنی ہے. خوب پڑھنا ہے درود و سلام, خوب پڑھیے, خوب پڑھیے, خوب پڑھیے. اللہ کی قسم درود و سلام کی اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں کہ اگر 2-4 ہفتہ بھی دن رات میں درود و سلام کے فضائل, مسائل, برکتیں, واقعات یہاں بیان کروں تو ختم نہیں ہوگا. مگر آپ آئے ہیں عرص حسن ملت میں, ان کے نبیرگان, ان کے صاحبزادگان, ان کے برادران, ان کے اہل خاندان یہاں تشریف فرما ہے. لوگوں یہ اللہ والے تھے. کیا تھے؟
زور سے بولو اللہ والے تھے، ولی تھے، بزرگ تھے، اس علاقہ کے قطب تھے۔ اس علاقے میں علامہ ناصر صاحب نے بتایا کہ سب سے زیادہ علمی کام، سب سے زیادہ مسلک کا کام حضرت علامہ پیر حسن رضا المعروف حسن ملت نے کیا۔ بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرات، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ زور سے بولو اللہ کا انتخاب۔ اور آپ جو انتخاب کرو گے اپنے حساب سے کرو گے، اپنے معیار کے حساب سے کرو گے۔ اسی طرح یہ علماء، یہ بزرگان دین، یہ اہل علم جو انتخاب کریں گے، یہ اپنے اعتبار اور معیار سے کریں گے۔ مگر سوچو، جس کو اللہ نے چنا ہو، جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، جسے اللہ نے ولایت دی ہو، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک اللہ کے ولی کا مرتبہ، مقام، بلندی، شان، رفعت ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ اتنے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ وہ دے دیتے ہیں۔ جس سے وہ روٹھ جاتے ہیں اللہ کی رحمت ان سے روٹھ جاتی ہے۔ میرے ایک مرید ہیں قاری مرشید صاحب، اور ان کے والد ہیں جناب ظہیر الدین صاحب، وہ رہنے والے جیرام پور کے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میرے والد جناب سرکار مستری ظہیر الدین صاحب حضور حسن ملت کے خادم خاص تھے۔ جیرام پور جان رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے ہیں؟ حضرت سے پتہ لے لیجئے گا، یہیں بغل میں۔ ظہیر الدین صاحب 35 سال تک انہوں نے حضرت حسن ملت کی خدمت کی۔ کئی سال؟ یہ جو عمارت دیکھ رہے ہیں، شروعاتی دور میں یہاں ان کی بڑی خدمات رہی۔ یہاں کے وہ نوکر، یہاں کے وہ مرید نبی ہیں حیات سے، وہ کہتے ہیں حضرت 35 سال تک میں حضرت کی خدمت میں رہا۔ میں نے کہا آپ اتنے متاثر کیسے ہو گئے؟ اس ایریا میں ایک سے ایک پیر آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، جبہ والے، قبہ والے، تاج والے، گورے نارے، موٹے تازے، ہوائی جہاز میں اڑنے والے، فور ویلر میں چلنے والے، بڑے بڑے نامور۔ کا حضرت میں نے حضور حسن ملت کی جلوت دیکھی، خلوت دیکھی، سفر دیکھا، حضر دیکھا، تسبیح دیکھی، تکبیر دیکھی، عبادت دیکھی، ریاضت دیکھی، اور شخص میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دے دی تو میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ گویا میرا حال یہ ہو گیا کہ چھاپ دلہ سب سینی رے مجھ سے نینا ملائی کے بات ہم کر دینی رے مجھ سے نینا ملائی کے اور بل بل جاؤں میں تورے رنگ رے جو اپنے ہی رنگ میں رنگ دینی رے مجھ سے نینا ملائی کے اور پریم بھٹی کا مدوا پلائی کے مدوالی کر دینی رے مجھ سے نینا ملائی کے اب خسرو نظام کے بل بل جائے۔ اس میں کام نہیں چلے گا، اپنے حساب سے دیجئے یا میرے حساب سے دیجئے۔ جیسے ہم چھوٹا موٹا لوگ کو دیجئے اور چھوٹا موٹا آدمی دے، محبت سے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ چھاپ تلک سب آپ کا ختم ہو گیا نظرانہ کیا ہے؟ کیونکہ دعا تو سنتے ہی نہیں، پیسہ دیتے ہیں تو سمجھتے ہیں پیر صاحب کی دعا مل رہی ہے۔ اور یہ جو پیر صاحب ہے یہ ہمارے ہاں کے داماد بھی ہیں، ابھی پتہ چلا۔ مسکرا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ چھاپ تلک، یہ مائک بھی ہماری ہی طرح آپ لوگ بلائے ہیں ماشاءاللہ، ایک دم پتلا دبلا کمزور، کسی کام کا نہیں۔ جس طرح میں کسی کام کا نہیں ہوں اس طرح یہ مائک بھی کسی کام کا نہیں۔ چھاپ تلک سب چھینی میرے مجھ سے نینا ملائی تے بات ہم کر دینی رے مجھ سے نینا ملائی تے اور پھل چاہوں میں تو اے رنگ رے جو اپنے ہی رنگ میں رنگ دینی رے مجھ سے نینا ملائی تے پریم بھٹی کا مغوا پلائی تے متوالی کر دینی رے مجھ سے نینا ملائی تے اور خسرو نظام کے پل پل جائے مہے سہاگن کینی رے مجھ سے نینا ملائی تے۔ اے مطری بے خوش کاکا تو کیتی من کوکو تو دک دک من حق حق تو ہی من کوکو۔ کب بولو
اور زور سے بولو، سبحان اللہ اور محبت سے بولو۔ سبحان اللہ جناب ظہیر الدین کا بیان ہے کہ حضرت ہمارے گاؤں کے بغل میں، جیرام پور کے بغل میں ایک گاؤں ہے جلالہ، زلزلہ ہی کہہ لیجیے، وہ گاؤں ہے۔ ہم کہا پھر کیا ہوا؟ کہ اس گاؤں میں ہمارے والد کے پیر صاحب حضور حسن ملت آتے تھے۔ کچھ لوگوں کو حضرت سے جلن، چڑھن، کڑھن، بغض، حسد ہونے لگا۔ ویسے بھی ہماری یہ قوم کا اتنا برا حال ہے، اگر اس قوم نے دیکھ لیا کہ علامہ ناصر صاحب اچھے شاندار مکان میں رہتے ہیں، 4 ویلر میں چلتے ہیں، مدینہ شریف کا عطر لگاتے ہیں، بغداد شریف کا دوپٹہ گلے میں ڈالتے ہیں، تو بس ان لوگوں کو کچھ نہیں، مرنے کے لیے بس اتنا علماء کی ترقی کافی۔ پھر اس قوم کے جتنے اٹیا کھٹیا لوگ ہیں وہ ان کی گاڑی دیکھ کے مرنے لگیں گے، ان کی ٹوپی دیکھ کے مرنے لگیں گے، ان کا اچھا گھر دیکھ کے مرنے لگیں گے۔ اس لیے اس قوم پر عذاب آ رہا ہے، اس قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ دوسری قوم سوچتی ہے میرا دھرم گرو ہوائی جہاز میں اڑے، دوسری قوم سوچتی ہے کہ میں اپنے دھرم گرو کے قدموں پر، چرنوں پر قربان ہو جاؤں۔ مگر یہ قوم کے کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ علماء کا، پیر کا، مشائخ کا، سادات کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کے، ترقی دیکھ کے جلنے لگتے ہیں۔ ابھی حساب کتاب کر رہی ہے، علامہ ناصر صاحب اتنا روپیہ کہاں سے لائیں، اتنا اچھا گھر کہاں سے بنا لیے، یہ قیمتی گاڑی میں کہاں سے چلتے ہیں۔ تمہارا یہی کام ہے؟ چلو مرو، حسد کرو، بغض کرو، کھائے۔ حسن ملت تو کوئی امیر آدمی کا نام نہیں تھا، کوئی نواب آدمی کا نام نہیں تھا، کوئی راجہ آدمی کا نام نہیں تھا، فقیر کا نام تھا حسن ملت، درویش کا نام تھا حسن ملت، وقت کتب کا نام تھا حسن ملت، عارف باللہ کا نام ہے حسن ملت، فاقی باللہ کا نام ہے حسن ملت، باقی باللہ کا نام ہے حسن ملت، اصلی سیسی کا نام ہے حسن ملت، عالم ربانی کا نام ہے حسن ملت، شاہی نما کا نام ہے حسن ملت، اچھے شاہی کا نام ہے حسن ملت، علم کی روشنی پھیلانے والے کا نام ہے حسن ملت۔ یہ لوگ بھی سو گئے، آپ لوگ بھاگی جاؤ تو ٹھیک ہے۔ آپ نے سب کی طرف سے کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور۔ وہاں کے لوگ حضرت سے چڑھنے لگے۔ حضرت دورے میں تھے، اسی گاؤں پہنچے ہوئے تھے کہ کچھ لوگوں نے کہا یہ عالم ربانی نہیں ہے، یہ فقیر ہے۔ اس ٹائم یہی ٹھنڈی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی تھی، لوگ آگ تاپ رہے تھے، آگ جل رہی تھی، لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے آگ کو، اور آگ تاپ رہے تھے۔ حضرت نے ایک لوہا لیا اور اس آگ میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد پرجلال انداز میں حسن ملت نے کہا اے مجھ کو فقیر کہنے والوں، میں فقیر تو ہوں مگر اللہ کی قسم کسی بندے کا فقیر نہیں، بلکہ بندہ نواز کا فقیر ہوں، غریب نواز کا فقیر ہوں، رب العالمین کا فقیر ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ لوہا ہے، لوہا کیا؟ یہ لوہا ہے، یہ آگ تمہاری جل رہی ہے، لوہا آگ میں ڈال دیا، کچھ دیر رہنے دیا، اور حسن ملت نے چیلنج کیا ہے کوئی مائکہ لال جس لوہے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے باہر نکال دیا۔ سب لوگ ٹکر ٹکر دیکھتے لگے، اور جب سناٹا چھا جائے، خو کا عالم، اور بالکل زبانیں بند، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، تو اس بھڑکتی آگ میں جو حضور حسن ملت نے لوہا ڈالا تھا، اپنے ہاتھ کو ڈالا، لوہے کو پکڑے رہے، اور بہت دیر کے بعد اس لوہے کو رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیں گے سبحان اللہ۔ مگر آپ لوگ تو بلاؤ گے گویے کو، آپ تو بلاؤ گے ناٹک باز کو،
آپ تو بلاؤ گے لطیفہ سنانے والے کو، آپ تو بلاؤ گے نچنیا کو، آپ تو بلاؤ گے کیا کہتے ہیں کامیڈی کرنے والے کو، آپ تو بلاؤ گے بھارت میں کیا کہتے ہیں دوڑانے والے کو، آپ تو بلاؤ گے 70,000 نذرانہ مانگنے والوں کو، جو آپ کے جلسوں کی ایسی تیسی کر دیتا ہے، جھوٹی روایت سنا کر، بناوٹی کہاوت سنا کر، لطیفہ سنا کر۔